السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ اگر پیچھے کوئی آواز وغیرہ آ جاتی ہے تو اس کو اگنور کرنا۔ ویسے تم سب بھی مجھے بتانا کہ تم لوگوں کا وہاں پہ جہاں پہ بھی مطلب تم لوگ رہتے ہو وہاں پہ موسم کیسا چل رہا ہے۔ بھائی یہاں اسلام آباد میں تو بہت بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈ بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے۔ خیر، میں ناول کو شروع کرتی ہوں۔ آج کی ایپیسوڈ یقیناً بڑی ہوگی، مجھے امید ہے کہ بڑی ہوگی، میں نے بڑی ہی لکھی ہے اپنی طرف سے، اب دیکھتے ہیں۔ اور اگر بیچ میں کوئی غلطی ہو جائے اس کو بھی اگنور کرنا۔ خیر، تم لوگوں کی بہن کہتی تو ہے کہ وہ جلدی ناول پوسٹ کر دے گی، لیکن میری بات کا یقین نہ کیا کرو، کیونکہ مطلب میں جو کہتی ہوں میں وہ نہیں کرتی بھائی، تو اس لیے میری بات کا یقین نہ کیا کرو کہ اگر میں کہتی ہوں میں جلدی پوسٹ کروں گی اس کا مطلب ہے کہ میں جلدی پوسٹ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ میں نے اس دن کہا تھا میں کل یا نہیں تو پرسوں لازمی پوسٹ کر دوں گی، لیکن میں کر نہیں سکی، ٹھیک ہے؟ ابھی ناول کو شروع کرتے ہیں۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ فجر کا وقت تھا۔ وہ نماز میں تھا۔ وہ مسجد میں تھا۔ نماز اس نے پڑھ لی تھی اور اب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ ویسے 3 ہفتے میں 3 بار قرآن پڑھ چکا تھا۔ وہ ذہین تھا، اس کو آیتیں یاد ہو جاتی تھی۔ ہاں، وہ قرآن حفظ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کب کیسے اس نے قرآن حفظ کرنے کا سوچ لیا۔ شاید تب جب عروبہ اس سے ناراض رہتی تھی، شاید تب جب اس نے فجر کی نماز پڑھنی شروع کی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دن میں وہ بھی حافظ قرآن کہلوانے والا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آواز میں قرآن کی تلاوت دل کو کسی اور دنیا میں لے جاتی تھی، جہاں بس وہ آواز ہوتی تھی اور قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ اس کی آواز دل کو سکون دیتی تھی۔ وہ قرآن ترجمے سے پڑھتا تھا جب بھی پڑھتا تھا۔ قرآن تو سب آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنا کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے، اور اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا قسمت والوں کے نصیب میں۔ مولوی صاحب اس نے قرآن بند کر کے لبوں سے لگایا اور پھر سینے سے لگاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ مسجد میں بنی الماری میں قرآن رکھ رہا تھا۔ ہاں بولو انس۔ مولوی صاحب، اور کتنا وقت لگے گا قرآن حفظ ہونے میں؟ ماشاءاللہ انس، جتنے تم ذہین ہو، میرے حساب سے تم 1 ہفتے میں قرآن حفظ کر لو گے۔ میں نے تم جیسا ذہین بچہ نہیں دیکھا۔ دیکھیں گے بھی کیسے؟ میرے جیسا ذہین ایک ہی ہے اور وہ میں ہوں۔ مولوی صاحب اس کی بات پہ ہنسے تھے۔ بس آپ ڈیڈ کو نہیں بتانا کہ میں قرآن حفظ کر رہا ہوں۔ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن تم ان کو کیوں نہیں بتانا چاہتے؟ حارث کی مولوی صاحب سے جان پہچان تھی اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے تھے، لیکن انس کے بارے میں مولوی صاحب نے کبھی کچھ ان سے نہیں کہا تھا۔ بس ایسے ہی، میں نہیں چاہتا ابھی ان کو پتہ چلے، میں بعد میں خود انہیں بتا دوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسا تمہیں صحیح لگے، میں نہیں بتاؤں گا۔ چلیں اب میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، خوش رہو۔ انس اٹھ کے چلا گیا۔ آپ کی میڈیسن کا وقت ہو گیا ہے، یہ کھا لیں۔ روبی نے ہارون کے سامنے میڈیسن رکھی۔ اس نے گولیاں اٹھا لی۔ اور بتاؤ عروبہ، کیسا گیا کل کا تمہارا دن؟ کل تفصیل سے میری بات تم سے نہیں ہو سکی، میرے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے میں جلدی سو گیا تھا۔ ناراضگی دور ہو گئی تمہاری انس سے؟ ہارون کے سانولے چہرے پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ جی، ناراضگی دور ہو گئی۔ انہوں نے میرے سے معافی مانگی۔ پھر وہ مجھے نیلی مسجد لے کر گئے۔ ریسٹورنٹ میں ہم نے کھانا کھایا۔ میری سینڈل ٹوٹ گئی تھی، انہوں نے وہ بھی لے کر دی۔ ہارون نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ یہ تو اچھی بات ہے، شکر ہے تم دونوں کی ناراضگی تو دور ہوئی۔ جی صحیح کہا آپ نے۔ آپ بتائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں بھی آپ کا حال نہیں پوچھ سکی، سر میں کیوں درد ہو رہا تھا؟ بس کوئی عروبہ سکندر نہیں تھی نا میرا خیال رکھنے کے لیے کل میرے پاس۔ ہارون، عجیب باتیں کرتے ہیں آپ۔
عجیب باتیں نہیں کرتا، مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ ہاں میں آپ کی دوست ہوں اور دوستوں کی عادت تو ہو جاتی ہے۔ تم دوست سے بڑھ کر ہو میرے لیے۔ دوست سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ دوست سے بڑھ کر محبوب ہوتا ہے۔ اروبا ساکت رہ گئی۔ کیا ہوا؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، میں بس ایسی باتیں نہیں کریں میرے ساتھ۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ آپ صرف میرے دوست ہیں اور کچھ نہیں۔ ہاں مجھے پتا ہے، میں چاہ کے بھی کچھ نہیں بن سکتا سوائے ایک دوست کے۔ ہارون آپ بہت اچھے ہیں۔ میں کسی کو اچھا نہیں لگتا اروبا، سوائے تمہارے۔ تم کبھی چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی نا؟ میں کیوں چھوڑ کے جاؤں گی آپ کو؟ ہاں جب میری شادی ہو جائے گی تب کا پتہ نہیں، کیا پتہ میرا شوہر کیسا ہو۔ مطلب شادی کے بعد تم مجھے چھوڑ دو گی؟ ہارون کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ میں نے ایسا نہیں کہا، لیکن تمہارا مطلب تو یہی ہے۔ ہارون، اروبا جس دن تمہاری شادی ہو جائے گی میں مر جاؤں گا۔ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ صحیح تو کہہ رہا ہوں۔ جب تم ہی نہیں ہوگی میرے ساتھ تو میں کیا کروں گا اس دنیا میں اکیلا؟ مجھے تو ویسے بھی کوئی پسند نہیں کرتا، میں اتنا خاص ہوں نہیں۔ اروبا خاموش ہو گئی۔ وہ کیا بولے اب ہارون کو، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انس اپنے گھر میں حارث کے سامنے بیٹھا تھا، بلکہ حارث انس کے کمرے میں تھے اور وہ بیڈ پہ بیٹھا تھا اور حارث سامنے صوفے پہ۔ انس، تم نے کیا سوچا ہے؟ تم باہر واپس جاؤ گے یا یہی رہو گے؟ اپنی دنیا چھوڑ کے باہر کون جانا چاہے گا پاپا؟ ہاں یہ بھی صحیح کہا۔ حارث کو لگا وہ اپنے ملک کی بات کر رہا ہے۔ اچھا تو یہاں رہ کے کیا کرو گے اب تم؟ میں تایا کی کمپنی میں جاب کروں گا پاپا۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، مطلب کہ تمہارا رشتہ دیکھنا شروع کر دوں؟ یہ سوال اچانک تھا۔ انس ہل کے رہ گیا۔ پاپا میں نے پہلے بھی کہا تھا میں لڑکی خود پسند کروں گا۔ انس اتنی لڑکیاں تو ہیں ہماری نظر میں، انایا کی بیٹی انابیہ ہے، عائشہ بھی ہے اور ابرام کی روبی بھی تو ہے۔ پاپا پلیز، اینی تو نہیں، وہ تو شاید سنان کو پسند کرتی ہے، اور عائشہ تو بالکل نہیں، وہ تو چھوٹی بہت ہے ابھی۔ حارث انتظار کر رہے تھے کہ انس اب روبی کو بھی کچھ کہے گا۔ وہ چپ رہا تو حارث بولے، اچھا اور اروبا سکندر، اس میں کیا نقص ہے؟ وہ نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ہے پاپا۔ تو مطلب میں ابرام سے بات کروں پھر؟ انس کا دل دھڑکا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تم نے کہا کہ روبی میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اس میں نقص نہیں ہے، لیکن اس کے حساب سے میرے میں بہت نقص ہیں، اور اس کی بات ٹھیک ہے، میں ایک حد تک اس کی نظر میں کمینہ انسان ہوں۔ اور ویسے بھی پاپا، جو نصیب میں ہوا وہ مل جائے گا، آپ رہنے دیں۔ اور کوئی لڑکی ہوئی تو میں خود آپ کو بتا دوں گا۔ حارث اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ مجھے تو گڑبڑ لگتی ہے انس صاحب آپ کی حرکتوں میں۔ آپ کو جو بھی گڑبڑ لگتی ہے پاپا حضور لگتی رہے۔ آپ اب ہمارے کمرے سے تشریف لے جائیں۔ انس بھی حارث کے انداز میں بولا تو حارث ہنس دیے اور باہر چلے گئے۔ اب انس بیڈ پہ لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ بظاہر وہ اوپر دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے خیال کہیں اور تھے۔ کہاں وہ نیو یارک سے آیا تھا، کہاں اروبا اور اس کو ایک دوسرے سے چڑ ہوتی تھی، کہاں اچانک سے انس کو روبی سے چڑ ختم ہو گئی، کہاں کب کس وقت اس کا حجاب انس کو اچھا لگنے لگا، کہاں انس قریشی کلب میں جاتا تھا اور کہاں اب وہ مسجدوں میں سجدے کرنے لگا۔ انس نے ہر ایک لمحہ یاد کیا جو اس نے روبی کے ساتھ گزارا تھا۔ اروبا سکندر اس کی آنکھوں سے نفرت کرتی تھی جو وہ کسی لڑکی کو دیکھ کر جھکاتا نہیں تھا۔ انس قریشی اب اپنی آنکھیں اروبا کے سامنے احترام سے اٹھاتا نہیں تھا۔ ہاں یہ وہی انس قریشی تھا، بگڑا، بدتمیز، بد زبان، لیکن اب وہ بدل رہا تھا۔ لیکن وہ انس قریشی تھا، جواب وہ اب بھی منہ پہ مارتا تھا۔
آپ مجھے بتانا پسند کریں گے آپ کی یہ کمینی محبوبہ ہے کون؟ اینی سنان کے سامنے آفس میں کھڑی تھی اور سنان اس کو دیکھ کے بامشکل اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ آرام سے بیٹھ جائیں۔ دیکھیں میں آپ کا آفس چھوڑ دوں گی۔ انابیہ کیا ہو گیا ہے؟ بیٹھیں۔ نہیں، پہلے بتائیں ہے کون جو اتنی حسین ہے کہ نام بتانے سے نظر لگ جائے گی اس کو؟ کون سی حور پڑی مل گئی ہے آپ کو؟ اینی بس کریں، اور کتنا خود کی عزت کریں گی آپ؟ سنان ہنستے ہنستے بول ہی گیا۔ خود کی عزت نہیں ہے تو اس کمی۔ ابھی وہ بولنے لگی جب اس کو خیال آیا یہ ابھی آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا بس کریں، اور کتنی خود کی تعریف کرنی ہے؟ مطلب میڈم آپ وہ حور پڑی ہیں نا، آپ وہ کانچ کی گڑیاں ہیں۔ یہ آپ مجھے پرپوز کر رہے ہیں؟ ویسے ابھی صحیح سے پرپوز نہیں کیا میں نے، ولی انکل سے پہلے میرے پاپا آپ کا رشتہ مانگ لیں پھر پرپوز کر دوں گا آپ کو۔ انابیہ کو حیرت ہوئی تھی۔ چلے اب آپ کو گھر چھوڑ دوں، کہیں آپ میری جان ہی نہ لے لیں۔ میں نے تو آج دیکھا ہے آپ کو تو غصہ ہی بہت آتا ہے۔ میرا کیا ہوگا؟ اینی ہنسنے لگی۔ سنان اس کو ابرام کے گھر چھوڑ کے خود اپنے گھر آ گیا تھا۔ گاڑی میں ان کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اینی شرما ہی بہت رہی تھی اور سنان اس کی شرماہٹ سے لطف اٹھا رہا تھا۔ سنان جب گھر آیا تو اس کے پاپا لاؤنج میں بیٹھے تھے اور اس کی ماما کچن میں تھیں۔ سنان ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ کیسا گیا آج کا دن؟ میں ٹھیک، آپ بتائیں؟ میں بھی ٹھیک۔ اینی کیسی ہے؟ جی وہ بھی ٹھیک ہیں، ان کو بھی گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ اچھا صحیح۔ پاپا ہاں بولو۔ آپ نے کہا تھا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ ہاں ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی بہو آئے۔ وہ پاپا اگر آپ ہاں صحیح سے بولو سنان۔ پاپا وہ آپ ولی انکل سے اینی کا رشتہ مانگیں گے کیا؟ تمہیں اینی پسند ہے کیا؟ جی چلو میں آج فون کرتا ہوں ولی کو۔ اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اور خوشی کیا ہوگی کہ ہمارے بیٹے کو بھی کوئی لڑکی پسند آئی ہے شادی کے لیے۔ چلیں آپ بات کر لیں ان سے، میں اب ذرا کمرے میں جا رہا ہوں۔ سنان کمرے میں آ گیا۔ رحیم صاحب نے مریم کو سنان کی بات بتائی، وہ خود بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ رحیم نے ولی کو فون کیا، کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ حال احوال کے بعد رحیم سیدھا مدعے کی بات پر آئے تھے۔ ولی تم عمر میں میرے سے چھوٹے ہو، امید کرتا ہوں میری بات پر تم دھیان دو گے۔ ولی تم عمر میں میرے سے چھوٹے ہو، امید کرتا ہوں تم میری بات پر دھیان دو گے۔ جی بھائی صاحب آپ بولیں، میں سن رہا ہوں۔ سنان اور اینی بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور سنان تو اینی کو پسند بھی کرنے لگ گیا ہے۔ مجھے اور مریم کو بھی اینی بہت اچھی لگتی ہے۔ ہاں مریم نے اینی کو صرف تصویر میں ہی دیکھا ہے، کبھی سامنے بات نہیں ہوئی، لیکن وہ ہمیں اچھی لگتی ہے۔ اگر تم برا نہ مناؤ تو میں سنان کے لیے اینی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی، میں بس اینی سے پوچھ کے بتاتا ہوں اس کو سنان کیسا لگتا ہے، پھر اگر اینی نے ہاں کہا تو ہم ترکی آ جاتے ہیں، بنا وقت ضائع کیے شادی کے دن رکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے ولی اب میں فون رکھتا ہوں، تم اینی سے پوچھ لو۔ سنان جب باہر آیا تو رحیم بات کر چکے تھے۔ کیا کہا پاپا انکل نے؟ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے سنان، وہ کہہ رہے تھے بس ایک بار اینی سے پوچھ لیں۔ پاپا اینی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، پھر بھی بیٹا پوچھنا تو بنتا ہے نا۔ چلیں ٹھیک ہے جیسا صحیح لگے۔ سنان کو بے صبری سے انتظار تھا ولی کے فون کا۔ انس کی آنکھ صبح کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا واش روم میں گیا، کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا۔ چہرے پر پانی کی بوندیں تھیں، شاید وہ وضو کر کے باہر آیا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ مسجد چلا گیا۔ نماز قرآن سے فارغ ہو کر واپس گھر آیا تو دن اچھے سے چڑھ گیا تھا۔ اس نے روبی کو کال کرنے کا سوچا۔
انس کو پتا تھا وہ جاگ رہی ہوگی۔ روبی نے فون اٹھایا۔ کیا کر رہی ہو؟ میں کچھ نہیں، نماز اور قرآن کی تلاوت کر کے کافی بنا رہی ہوں ابھی۔ اچھا، آپ نے نماز پڑھی؟ ہاں، میں نے ابھی ہی پڑھی ہے۔ اچھا، آج کہاں سے فون کر لیا مجھے؟ بس ایسے ہی سوچا فون کر کے پوچھ لوں۔ یہ لیں ہارون، دوسری طرف سے آواز آئی تھی۔ شکریہ میڈم صاحبہ، اور انس کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ یہ کافی تم ہارون کو دے رہی ہو؟ انس اس بار بولا تو آواز میں عجیب سرد پن تھا۔ ہاں، میں نے 2 کپ کافی بنائی ہے، ایک ان کے لیے اور ایک میرے لیے۔ تو وہ خود نہیں بنا سکتا؟ عجیب باتیں کرتے ہیں آپ۔ میں اپنے لیے بنا رہی تھی تو ان کو بھی بنا دی۔ ویسے بھی ان کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کچھ دیر میں ان کو میڈیسن دوں گی۔ یہ اپنے گھر کب جائے گا؟ ہاں، وہ جب ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اب وہ چلتا تو ہے۔ ہاں، لیکن صحیح سے نہیں۔ کاش ہارون کی جگہ میری ٹانگوں پہ زخم ہوتے تو تم ہارون کی جگہ میرا خیال رکھ رہی ہوتی۔ نہیں جی، میں آپ کا خیال نہیں رکھ رہی ہوتی۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ کا خیال رکھنے کے لیے جنت چاچی اور انو ہیں۔ انس کا دماغ گھوم گیا۔ فون بند کرو اور رکھو خیال تم ہارون کا۔ انس نے فون بند کر دیا۔ دوسری طرف وہ گارڈن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، ساتھ ساتھ اس سے بات کر رہی تھی۔ عجیب آدمی ہے۔ ہارون باہر آ گیا۔ کیا کہہ رہا تھا انس؟ کچھ نہیں، ان کا تو دماغ ویسے ہی خراب رہتا ہے ہر وقت۔ تم کیوں پودوں کو پانی دے رہی ہو؟ مالی کو کہہ دو۔ ویسے ہی دے رہی ہوں، چھوڑو ان کو، اندر آ جاؤ۔ روبی ہارون کے ساتھ ہی اندر آ گئی۔ جو میں تمہیں کہوں گا اس کا جواب دینا، بس ناراض نہ ہونا میرے سے۔ میں نہیں ہوتی ناراض، آپ بولیں۔ وہ اروبا، ہاں بولیں ہارون۔ تم مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، پھر اتنی اچھی لگی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ اروبا ساکت رہ گئی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھو، ناراض نہیں ہونا میرے سے۔ ہارون، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میرے دوست ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم بس دوست ہیں، دوست ہی رہیں گے۔ اروبا کو تھوڑا سکون آیا۔ ہارون ابراہیم خاموش ہو کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اللہ، یہ کیسی کشمکش میں ڈال دیا ہے مجھے اروبا سکندر سے محبت کب ہوئی؟ جب اس نے میرا ساتھ دیا، تب جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ مجھے چھوڑ گئی تو میں کیا کروں؟ تو میں کہاں جاؤں گا؟ ہارون ابراہیم ہی کیوں یہ درد ہر بار برداشت کرے؟ وہ بیڈ پہ بیٹھا سوچ رہا تھا، لیکن یہ درد ہارون ابراہیم کی قسمت میں تھا۔ ابراہیم اس وقت حارث کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ کسی گارڈن کا منظر تھا۔ ہاں، وہ دونوں آج صبح کے واک کے لیے باہر نکلے تھے، حارث اپنے گھر سے اور ابراہیم اپنے گھر سے، اور ابراہیم نے نہ جانے شاید حارث کو کچھ بتانا بھی تھا، اس لیے انہوں نے حارث کو بلایا تھا۔ وہ دونوں اب سامنے کھڑے تھے۔ جب حارث بولے، بتاؤ ابراہیم، تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کیا کوئی بات ہے؟ ہاں، وہ میں نے بتانا تھا کہ ایک بار پھر مجھے لگتا ہے میرے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں حارث، میں نے آج صبح فجر سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ کہ کیا دیکھا تم نے؟ میں نے دیکھا وہ ایک سبز جنگل تھا، پھولوں والا سبز جنگل، جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رنگ برنگے پھول تھے۔ وہ پیدل چلتا جا رہا تھا، درختوں کے پاس سے گزرتا۔ دور اس کو اپنا گھوڑا نظر آ رہا تھا، لیکن وہ دور تھا۔ وہ اس گھوڑے کی طرف اپنے قدم بڑھا رہا تھا جب اچانک اس کی نظر اپنے لباس پہ گئی۔ وہ سفید لباس میں تھا، خوبصورت سفید شلوار قمیض۔ وہ چلتا جا رہا تھا اپنے گھوڑے کی طرف۔ دور کوئی سفید لبادہ دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ دل کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ وہ اس سفید لبادے کے قریب پہنچ کر رکا۔ ایک لمحہ لگنا تھا وہ سفید لبادے والے شخص نے اس کی طرف گھومنا تھا، ایک لمحہ لگنا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، خواب غائب ہو گیا۔
ابراہیم نے اپنا خواب حارث کو سنایا۔ مطلب کہ تم نے دوبارہ سفید لبادہ دیکھا اپنے خواب میں؟ ہاں حارث، پچھلی بار۔ ابراہیم نے اپنا خواب حارث کو سنایا۔ مطلب کہ تم نے دوبارہ سفید لبادہ دیکھا اپنے خواب میں؟ ہاں حارث، پچھلی بار میں نے اس سفید لبادے میں ماہنور کو دیکھا تھا جب وہ اس دنیا میں تھی، جب وہ میرے خوابوں میں آتی تھی۔ اب میں نہیں جانتا کہ کیوں یہ خواب آ رہے ہیں، اور مجھے اتنا یقین ہے حارث کہ میں نے خواب میں نور کو ہی دیکھا تھا، لیکن ابراہیم تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ لیکن حارث، میرے دل نے یہ احساس کروایا ہے کہ وہ نور ہی تھی اس بار بھی۔ کوئی بات نہیں ابراہیم، خواب ہی تو ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں شاید تم صحیح کہہ رہے ہو۔ وہ اب واک کر رہے تھے۔ یہ شام کا وقت تھا۔ انس کا آج ارادہ تھا ابراہیم سے جاب کی بات کرنے کا، تو وہ اس وقت ابراہیم کے گھر ہی جا رہا تھا۔ کچھ دل میں عروبہ کو دیکھنے کی خواہش بھی ہو رہی تھی۔ روبی بولی تو تھی کہ وہ آج صبح کالج جائے گی۔ انس نے سوچا کہ وہ چھوڑ دے گا، لیکن عروبہ نہیں گئی، اور اب انس روبی کے گھر جا رہا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہارون کو بیٹھے پایا، ساتھ میں روبی بھی بیٹھی تھی۔ وہ شاید کوئی فلم دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم کمرے میں تھے، ان کو پتہ تھا انس نے آنا ہے۔ اس نے فون کر کے بتایا تھا۔ ارے واہ، یہاں تو فلم دیکھی جا رہی ہے، انس نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، اور انس کا لہجہ ہارون کو محسوس ہوا تھا۔ ہارون نے درگزر کیا۔ ہاں جی، ہم فلم دیکھ رہے ہیں۔ انس آ جائیں، آپ بھی دیکھ لیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ضرور آتا ہوں روبی صاحبہ۔ انس ہارون کو گھورتا ہوا صوفے کے پاس آیا۔ ہارون اور روبی صوفے پہ بیٹھے تھے۔ انس نے ہارون کو اپنی آنکھوں سے ہٹنے کا اشارہ کیا تو ہارون ذرا ایک طرف ہو گیا، اور انس ان دونوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا۔ روبی کو انس کی یہ حرکت عجیب لگی تھی۔ انس، اتنی جگہ تھی تو آپ نے ہارون کو کیوں سائڈ کیا؟ وہ کیا ہے نا جنگلی بلی، تمہارے ساتھ بیٹھنے کا حق صرف مجھے ہے، نہ کہ کسی اور کو۔ کیوں جی، آپ کو حق کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ میں تمہارا کزن ہوں روبی صاحبہ۔ انس معصومیت سے اپنی آنکھوں کی پلکیں بند کرتے ہوئے بولا۔ اور بتاؤ ہارون صاحب، کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو انس؟ میں حسین ہوں، اللہ کا شکر۔ واہ، تم نے بھی اللہ کا شکر کرنا سیکھ لیا انس۔ ہاں، جب عروبہ جیسی کزن ہو تو شکر ادا کرنا تو بنتا ہے نا ہر پل۔ روبی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ان دونوں کو کیسے چپ کروائے۔ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ واہ، تم نے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیا انس۔ ہاں، جب عروبہ جیسی کزن ہو تو شکر ادا کرنا تو بنتا ہے نا ہر پل۔ روبی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ان دونوں کو کیسے چپ کروائے۔ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ کچھ نہیں روبی صاحبہ، آپ بتائیں کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میرے تایا کا گھر ہے، جب مرضی آؤں میں۔ روک سکتی ہو کیا تم مجھے؟ دیکھ لینا، آپ جب میرا گھر ہوگا آپ کو قدم بھی نہیں رکھنے دوں گی اپنے گھر میں۔ تمہارا گھر نہیں، تمہارے شوہر کا گھر۔ ہاں تو شوہر کا گھر میرا گھر ہوگا نا، اور اگر شوہر ہی میں بن گیا تو روبی صاحبہ؟ انس بولا تو روبی اس کو دیکھتی رہ گئی۔ دماغ صحیح ہے؟ نہیں، خراب ہے۔ انس، آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ ہاں وہ تو میں ہوں۔ جاؤ کافی بنا کے لاؤ میرے لیے اب، اور اس بات کو سچ نہ سمجھ لینا، میں کسی حسین لڑکی سے شادی کروں گا، تم سے نہیں۔ ہاں تو آپ سے شادی کرنا کون چاہتا ہے؟ روبی اندر چلی گئی، اور انس کا برا حال تھا ہنس ہنس کے، لیکن پاس میں بیٹھا ہارون ابراہیم، وہ تو جیسے پتھر کا بن گیا تھا۔ انس، کیا تم عروبہ سے محبت کرتے ہو؟ ہارون بامشکل بول سکا۔ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اپنے کام سے کام رکھو تو اچھا ہوگا۔ انس اٹھنے ہی والا تھا جب ابراہیم لاؤنج میں آ گئے۔ کیسے ہو انس بیٹا؟ میں ٹھیک تایا جان، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ آؤ بیٹھو، اور بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ بس کچھ نہیں، میں چاہتا ہوں آپ ایک بار پھر مجھے آفس میں جاب دے دیں۔ دے تو میں دوں، لیکن اس بار بھاگو گے تو نہیں؟ اب کیوں بھاگوں گا تایا جان، اب تو دنیا ہی یہاں ہے میری۔ مطلب؟
نہیں کچھ نہیں، آپ بتائیں کیا جاب دیں گے مجھ غریب کو؟ ابرام اس کی بات پہ ہنسے۔ وہی میرے پرسنل اسسٹنٹ۔ شکر ہے کوئی اور جاب نہیں دے دی آپ نے، انس بول رہا تھا جب ابرام کی نظر ہارون پر گئی۔ کیا ہوا ہارون، اتنے خاموش کیوں ہو؟ ابرام بولے، لیکن ہارون نے جیسے سنا ہی نہیں۔ ہارون بیٹا۔ ہارون اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ جی انکل۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے، اتنے خاموش کیوں ہو؟ کچھ نہیں انکل۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ ہاں کہو بیٹا۔ میرے لیے پلیز دعا کریں، میں جو مانگوں مجھے مل جائے۔ انکل اگر وہ نہ ملا جو میں چاہتا ہوں تو میں مر جاؤں گا، میں زندہ نہیں رہ سکتا اس کے بنا۔ کس کے بنا؟ وہ کچھ نہیں، بس آپ دعا کریں۔ یہ تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو دعا کریں؟ کیا تم خود اپنے لیے دعا کرو گے تو اللہ نہیں سنے گا کیا؟ یہ کیا تم انسانوں کو کہتے ہو دعا کا؟ کیا تم اپنے اور اللہ کے درمیان رشتے کو کمزور سمجھتے ہو؟ خود دعا مانگنا سیکھو اپنے لیے، خود مانگا کرو گے تو اچھا لگے گا اللہ کو، اور اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی کہ اللہ کو ہماری کوئی عادت پسند آ جائے۔ ہارون وہ سب کی سنتا ہے، بادشاہ کی بھی اور فقیر کی بھی۔ ہارون خاموش ہو گیا، اس کو سکون ملا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ انس اور ابرام اب باتیں کر رہے تھے۔ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں نا، وہ دعا کر رہا تھا۔ مغرب کی نماز اس نے پڑھ لی تھی۔ پھر میری محبت کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ انس قریشی کی تو بالکل نہیں ہو سکتی، اللہ اس کو میری قسمت میں لکھ دے۔ ہارون ابراہیم پر رحم کر دے، میرے گناہوں کی سزا اس طرح نہ دے مجھے۔ میں گناہ گار ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن اس طرح تو نہ کر میرے اللہ۔ میں نہیں رہ سکتا اس کے بنا، میں کیا کروں گا، میں کیسے جیوں گا اس کے بنا؟ یا تو وہ مجھے پسند ہی نہ آتی، لیکن اگر آ گئی ہے تو اس کو میرا کر دے۔ اس نے آمین کر لیا۔ تبھی دروازہ بجا۔ اینی اس کے لیے کافی لائی تھی۔ ہارون بھائی، میں کافی لائی ہوں آپ کے لیے، پی لیں۔ رکھ دو اینی یہاں پر۔ اینی نے کافی رکھ دی اور چلی گئی۔ آپ پھر سے کیوں میرے خواب میں آنے لگی ہیں؟ کیوں نہیں میری یادوں سے بھی چلی جاتی؟ ابرام اس وقت اپنے کمرے میں تھے۔ رات کا وقت ہو رہا تھا اور وہ ماہ نور کی تصویر کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے پتہ ہے وہ آپ ہی تھیں جو خواب میں آئیں میرے، پھر سے، لیکن اب کیوں آپ میرے خواب میں آ رہی ہیں؟ کیا اب پھر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا میں پھر سے بھٹک گیا ہوں دین سے، جو آپ پھر خواب میں آئیں میرے؟ نور، خدا کا واسطہ ہے دوبارہ میرے خواب میں نہیں آئے آپ۔ آج کل ویسے بھی ابرام کو ماہ نور بہت یاد آ رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ ویسے تو وہ کبھی اس کو بھولے ہی نہیں تھے، لیکن آج کل نور کی یاد نے شدت پکڑ لی تھی۔ میں نے بہت انتظار کیا ہے نور آپ کا، ایک تو نہ جانے یہ موت کیوں نہیں آ جاتی مجھے کہ میں آپ سے مل سکوں، میرا انتظار ختم ہو سکے۔ میں مر کیوں نہیں رہا؟ اب ابرام کے آنسو آنکھوں سے گرنے لگے تھے، جن آنسوؤں کو انہوں نے قید کیا ہوا تھا۔ مجھے آپ یاد آتی ہیں بے انتہا۔ آپ کو پتہ ہے میں پل پل اپنے جھوٹ کی سزا بھگت رہا ہوں۔ نہ جھوٹ بولتا نہ آپ جاتی، میں پل پل آپ کے انتظار میں مرتا ہوں نور، روز مرتا ہوں۔ میری موت تو اس دن ہو گئی جس دن آپ گئی تھیں، یہ تو بس جسم رہ گیا ہے، دل تو کب کا آپ کے ساتھ دفن ہو گیا۔ روح رہ گئی ہے، وہ بھی بے جان سی۔ شاید میری اگر سانس چل رہے ہیں تو اس کی وجہ عروبہ ہے۔ دھڑکن تو میری آپ لے گئی تھی اپنے ساتھ۔ مجھے روز انتظار رہتا ہے کہ شاید آج کا دن ہو جب میری روح پرواز کرے اور میری ملاقات آپ سے ہو۔ نور، میں نے ایک زندگی گزار دی ہے آپ کے انتظار میں۔ ابرام سکندر فنا ہو کے رہ گیا ہے نور، میں نے خود کو تباہ کر لیا ہے آپ کے انتظار میں۔ ابرام نے اپنے آنسو صاف کیے اور بیڈ پہ آ کر لیٹ گئے۔ رات کا وقت ہو رہا تھا، ان کو سونا تھا۔ سبز جنگل تھا جو کہ وہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ وہ جنگل میں بھاگ رہے تھے، کسی کی تلاش میں، نہ جانے کس کی تلاش میں۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تبھی بھاگتے بھاگتے ان کو پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گرتے گرتے بچے۔ کسی نے ان کا ہاتھ تھاما۔ کوئی تھا نہیں، کوئی تھی۔
ان کی نظر ہاتھ تھامنے والے کے ہاتھ پر پڑی، سفید نرم ملائم ہاتھ۔ یہ ہاتھ کہیں تو دیکھا تھا، یہ احساس بھی محسوس کیا تھا، لیکن کہاں؟ انہوں نے آنکھیں اٹھا کے چہرہ دیکھنا چاہا، لیکن بے بس، وہ اپنی آنکھیں نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر کوشش کی آنکھ اٹھانے کی، اور تب ہی ان کی آنکھ کھل گئی۔ ابراہیم اپنے بیڈ پہ تھے، کوئی جنگل، کوئی ہاتھ تھامنے والی نہیں تھی، ہاں ماہنور کہیں نہیں تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی گھڑی دیکھی، صبح کے 5 بج رہے تھے، اذان ہو گئی تھی۔ وہ اٹھے، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں جانتا ہوں وہ کہیں نہیں ہے، لیکن یہ مجھے ان کی اتنی یاد کیوں آ رہی ہے اللہ؟ وہ کیوں میرے خواب میں پھر آنے لگی ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے پھر سے؟ میرے پہ رحم کر۔ انہوں نے آمین کر لیا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو، اور بتا دینا آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ خیر ویسے آج کی ایپیسوڈ لگ بھگ آدھے گھنٹے کی تو ہوگی ہے۔ میری کوشش تھی کہ 1 گھنٹے کی میں لکھتی ایپیسوڈ، لیکن یار میرے پاس بالکل بھی اتنا ٹائم نہیں تھا، اور میرا تو نیٹ ہی میرے گھر کا جو نیٹ ہے، وائی فائی ہے، وہ بہت ہی پرابلم کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے، تو وائی فائی کی بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میرے پاس ابھی پیکیج نہیں ہے، تو میں پوسٹ نہیں کر پا رہی۔ پیکیج ہوتا بھی تو میں نے کون سا پیکیج سے پوسٹ کرنا تھا، خیر ہے، میں وائی فائی سے ہی پوسٹ کرتی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ نیٹ نہیں چل رہا، اس لیے میں پوسٹ نہیں کر پا رہی تھی اتنے دنوں سے، یہ وجہ تھی کہ میں پوسٹ نہیں کر پا رہی تھی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کو ہوپ سو اچھی لگی ہوگی آج کی ایپیسوڈ۔ میری پوری امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگے گی آج کی ایپیسوڈ۔ باقی چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو۔ اچھا، ساتھ میں کمنٹ میں یہ بھی بتا دینا آپ لوگوں کو کون سی ایپیسوڈ پوچھ رہی ہوں، کون سا سین زیادہ اچھا لگا۔ اچھا، ویسے آگے جا کے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آہستہ آہستہ قلب سکون اپنے اختتام کے قریب پہنچتی جا رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا بنتا ہے۔ میں شروع سے ہی کہہ رہی ہوں عشق نور کی بک بنواؤں گی، مطلب ناول، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی دراصل سین یہ ہے کہ بالکل بھی مجھے جانے کا ٹائم نہیں مل رہا کتاب کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے نا، میری پہلی ناول ہے، تو مجھے ساری انفارمیشن وغیرہ لینی پڑیں گی شاپ پہ جا کے، یا جو بھی سمجھ لو، پبلشر کے پاس جا کے مجھے ساری انفارمیشن نکلوانی پڑیں گی، لینی پڑیں گی، تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہے، کیا بنتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، میں انشاءاللہ پہلے یا دوسرے روزے کو پلان ہے کہ ہوپ سو میں عشق نور کے لیے جاؤں گی پبلشر کے پاس۔ میں نے ایک اچھا پبلشر بھی ڈھونڈ کے رکھا ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ خیر، میں جاؤں گی پبلشر کے پاس اور اس سے پھر سارا پتہ کروں گی کیا بنتا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ عشق نور کب تک بنے گی۔ میری پوری کوشش ہے کہ رمضان کے بعد عید تک عشق نور بن جائے۔ اب روزوں کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ رمضان میں کیا بنتا ہے، کہ پبلشر وغیرہ لوگ اپنا کام بھی کرتے ہیں روزوں میں یا نہیں کرتے، تو جب ہو سکتا ہے روزوں کے بعد یا پھر روزوں تک پبلشر انشاءاللہ میری ناول کو پبلش کر دیں گے۔ میری پوری کوشش ہے، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ باقی اللہ حافظ۔ اب کچھ دنوں تک میرے سے بالکل بھی امید نہیں کرنا کہ میں تم لوگوں کے لیے ایپیسوڈ پوسٹ کروں گی، کیونکہ تم لوگوں کی بہن بہت ہی نکمی ہے، تم لوگوں کو پتہ ہے، اور مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا، میں بہت سست اور بہت لیزی ہوں۔ شکر کرو میں نے اتنی سی لکھ لی تم لوگوں کے لیے ایپیسوڈ، تو کم از کم 1-2 دن کے لیے تو میرے سے بالکل بھی امید نہیں کرنا کہ میں ایپیسوڈ لکھوں گی، کیونکہ آج کل میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔